آج 24 نومبر 2021 کا دن سویڈن کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ آج کے دن سویڈن میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خاتون وزیر اعظم اپنے عہدے کا چارج سنبھالتیں، چند ہی گھنٹوں کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اب یہ بڑی عجیب اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اس سے اگلی خبر اور بھی دلچسپ ہے کہ یہی خاتون وزیر اعظم امکان ہے کہ دوبارہ ان کا انتخاب ہو جائے گا۔ اب یہ سانپ اور سیڑھیوں والا جو کھیل ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مذاق ہے کہ مطلب ابھی کبھی پارلیمنٹ اس کو انہیں منتخب کر رہی ہے، وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، پھر منتخب کر رہی ہے، یہ کیا سارا ہے۔ ہمارے لیے تو شاید یہ واقعی مذاق لگ رہا ہو، جیسی جمہوریت ہمارے وہاں پہ ہے، لیکن سویڈن کی جو جمہوری اقدار ہیں اور جو اصول ہیں اور جن کی بنیاد پہ یہاں کی جمہوریت کھڑی ہے، ان کے اگر اصولوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ نہ ہی یہاں پہ کوئی خفیہ ہاتھ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی رات کو ایسے ٹیلی فون آتے ہیں کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ ان کے کہنے پہ ووٹ دے دیں۔ تو سب سے پہلے سویڈن کے جمہوری نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سویڈن کا ہی جمہوری نظام تھا کہ 90 کی دہائی میں انگول کارلسن سوشل ڈیموکریٹ کی جانب سے وزیر اعظم تھے، اور وہ 4 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے اور پارلیمنٹ میں انہیں اکثریت بھی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود 2 سال کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور ان کی پارٹی کے جو ایک اور ایم پی تھے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اسی طرح یہ موجودہ جو وزیر اعظم اسٹیفن لووین ہے، ابھی یہ انہوں نے حال ہی میں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، دوبارہ یہ منتخب ہوئے تھے، اور ابھی 1 سال ان کے پاس موجود تھا، اگلے سال ستمبر میں سویڈن میں انتخابات ہونے، یہ عہدے سے مستعفی اپنی مرضی سے ہوئے ہیں۔ ہماری تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ہمارا حکمران جو ہے وہ اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پہ اس نے اقتدار چھوڑا ہو۔ میری نظر سے تو ایسی کوئی مثال نہیں گزری، اگر آپ کی نظر سے گزری ہے تو ضرور شیئر کیجیے۔ اب آتے ہیں ہم سویڈن کے اس جمہوری نظام کی طرف۔ جس طرح کی جمہوریت ہندوستان، پاکستان یا برطانیہ میں ہے کہ پارلیمنٹ میں جس جماعت یا جس اتحاد کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، سادہ اکثریت حاصل ہوتی ہے، ان کا جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے، ان کی جو حکومت بنتی ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ حزب اختلاف میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن سویڈن میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ سویڈن میں پچھلے دور میں بھی اور اب بھی جو حکومت ہے یہ کہہ لیں کہ اقلیتی حکومت ہے، یعنی حکمران جو جماعت ہے یا بلکہ اتحاد ہے، ان کو پارلیمان میں 50% ووٹ حاصل نہیں ہے۔ سویڈن میں ابھی جو وزیر اعظم ہے اسٹیفن لووین، جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اکثریت نے ان کے خلاف ووٹ دیا اور وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، اور اس کے بعد جب دوبارہ ان کا انتخاب ہوا تو اس انتخاب میں ان کو جو 50% رائے دہندگان یا پارلیمنٹ کے اراکین تھے ان کی حمایت حاصل نہیں تھی، بلکہ 50% سے کم ان کے مخالف تھے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ سمجھنے والی صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ کے جو اراکین ووٹ دیتے ہیں تو جو نا کا ووٹ دیتے ہیں وہ سرخ رنگ کا بٹن دباتے ہیں، اور جنہوں نے ہاں میں ووٹ دینا ہوتا ہے وہ سبز رنگ کا بٹن دباتے ہیں، اور جنہوں نے مخالفت نہیں کرنی ہوتی اور خاموش حمایت کہہ لیں یا حمایت بھی نہیں کرتے، وہ پیلے رنگ کا بٹن دباتے ہیں۔ جیسے آج جب جو موجودہ اس وقت جنہوں نے ابھی استعفیٰ آج ہی منتخب ہوئی ہیں اور آج ہی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ سویڈن میں جو وزیر اعظم کا انتخاب ہے تقریباً 150 سال سے ہو رہا ہے، اور ابھی تک سویڈن میں 33 مرد جو ہے وہ وزیر اعظم گزرے ہیں۔ سویڈن میں آج تک کوئی بھی خاتون وزیر اعظم نہیں ہوئی، حالانکہ ان کے جو باقی نارڈک ممالک ہیں جس میں فن لینڈ ہے، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، وہاں پہ خواتین جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز رہی ہیں۔ اور یہ جو موجودہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے، یہ جو ہیں
یہ وزیر خزانہ کے طور پہ 7 سال پہ انہوں نے کام کیا ہے مگدلینا اندرسون نے. اور ابھی ان کا جو انتخاب ہوا، یہ سمجھیں کہ سویڈن میں خواتین کو ووٹ کا حق ملے 100 سال ہو گیا. تو یہ ایک بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کہ جناب ان کو جو ہے وہ آج ایک سویڈن کی تاریخ رقم ہوئی ہے اور ایک خاتون وزیر اعظم بنی ہے. پارلیمنٹ میں، سویڈن کی پارلیمنٹ میں 2 عمومی طور پہ دھڑے ہوتے ہیں. ایک رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہوتی ہیں جس میں ماڈریٹ سب سے بڑی پارٹی ہے، کرسچن ڈیموکریٹ بھی ان کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ریڈ گرین اتحاد ہوتا ہے جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں، جیسے سوشل ڈیموکریٹ ہے، لیفٹ پارٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے، گرین پارٹی ہوتی ہے. سینٹر پارٹی وہ مڈل میں ہوتی ہے، اکثر وہ دائیں جانب ووٹ دیتی ہے، لیکن اب وہ موجودہ صورتحال میں وہ سوشل ڈیموکریٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں وہ ویسے تو دونوں اتحاد ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن وہ دائیں جانب ان کا رجحان ہے. تو آج جب پارلیمنٹ میں، سویڈن کی پارلیمنٹ میں 349 جو ہیں وہ اراکین پارلیمنٹ ہیں. 349 میں سے 175 جو اراکین ہیں انہوں نے مگدلینا اندرسون کی حمایت میں ووٹ دیا، یا وہ انہوں نے مخالفت نہیں کی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیجیے کہ مخالفت والے جو لوگ تھے وہ 50% سے کم تھے. تو اس صورت میں یہ وزیر اعظم منتخب ہو گئی. اب وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد، جیسا کہ مبصرین کہہ رہے تھے، ان کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ اگلے سال کا بجٹ پاس کروانا تھا. اب بجٹ کی جب پرپوزلز آئیں تو بجٹ پرپوزلز میں جو ماڈریٹ پارٹی ہے، جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے، قائد حزب اختلاف بھی تعلق اسی جماعت سے ہے، اور کرسچن ڈیموکریٹ اور سویڈش جو ڈیموکریٹ ہے، سویری ڈیموکراترنا، ان تینوں کی جو تجاویز تھی بجٹ کی وہ کامیاب ہوگی، اور حکومت کی بجٹ کی تجاویز ناکام ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت جو سوشل ڈیموکریٹ اور جو گرین پارٹی ہے، ملیو پارٹی، ان دونوں پہ مشتمل ہے، اور ان کو اتحاد میں حمایت حاصل ہوئی وینسر پارٹی کی، جو حال ہی میں چند دنوں میں جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے کبھی کام نہ کیا ہو، جن کی گارنٹی پینشن ہے، اس کو بڑھایا جائے. تو سوشل ڈیموکریٹ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہم کریں گے. تو لیفٹ پارٹی نے وہاں پہ تو ان کی حمایت کر دی. اور جب بجٹ کا معاملہ آیا تو سینٹر پارٹی جو ہے وہ حمایت کر رہی تھی سوشل ڈیموکریٹ کی، حکمران جماعت کی، لیکن وہ اس پرپوزل کے ساتھ نہیں تھی جو لیفٹ پارٹی کی تھی. تو نتیجتاً یہ ہوا کہ جب سینٹر پارٹی نے اپنی سپورٹ نہیں دی سوشل ڈیموکریٹ اور ملیو پارٹی کو، اور دوسری جانب جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹی، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی اور سویری ڈیموکریٹ اتنا زیادہ ہو گئے، تو بجٹ ان کا پاس ہو گیا. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ حکومت جو ہے، حکمران جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ اور ملیو پارٹی کے 5 وزیر جو ہے وہ اس حکومت میں شامل تھے. تو حکومت ان کی، بجٹ ان کا. اب اس صورتحال میں جو ملیو پارٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، اکیڈمکس جو ہیں، وہ اس گرین پارٹی میں شامل ہے. حالانکہ جتنی ان سے توقع تھی کہ اقتدار میں آ کے یہ آگے بڑھیں گے، اتنا ہوا نہیں، بلکہ ان کا گراف نیچے ہی گیا. بہرحال انہوں نے، ملیو پارٹی نے یہ کہا کہ حکومت میں ہم ہیں، حکومت ہم نے کرنی ہے، لیکن بجٹ سویڈش ڈیموکریٹ جو ہے ان کی مدد سے پاس ہوا ہے، وہ ایک نسل پرست جماعت ہے، ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے. تو سب سے پہلے ملیو پارٹی نے وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد، بجٹ اپوزیشن کا پاس ہونے کے بعد، ملیو پارٹی نے اقتدار سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں. اب جب ملیو پارٹی نے حکومت چھوڑ دی تو ویسے تو وزیر اعظم کے لیے، سوشل ڈیموکریٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اخلاقی طور پہ یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ حکومت چھوڑ کے جا رہا ہے اور ہم حکومت نہیں. حالانکہ آئینی طور پہ بھی ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن یہ وہ اقدار ہیں، یہ وہ جمہوری اصول ہیں، یہ وہ یہاں کی روایات ہیں جس کے لیے یہاں کے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ چلتی ہیں. اقتدار کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتی. تو سوشل جب گرین پارٹی کے اقتدار سے جانے کے بعد پھر جو وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی چند گھنٹے پہلے، مگدلینا اندرسون، انہوں نے کہا جی کہ میں مستعفی ہو رہی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا حکومت میں رہنے کا جواز نہیں ہے اور ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے. اور انہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہے، جو اسپیکر ہے پارلیمنٹ کے، ان کو دے دیا. اب پارلیمنٹ کے پاس اب پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے اب نئے جو کوشش کر رہے ہیں کہ نئے امیدوار کو جو ہے وزارت عظمیٰ کا اعتماد کا ووٹ لینے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے. اب یہاں پہ پھر ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ
मिलियो पार्टी ने हुकूमत छोड़ दी है और सेंटर पार्टी उस चीज़ पे साथ नहीं आ रही थी बजट पे, लेकिन इन तीनों पार्टियों ने, वैंसर पार्टी ने, लेफ्ट पार्टी ने, सेंटर पार्टी ने और मिलियो पार्टी ने, तीनों ने सोशल डेमोक्रेट हुकूमत को यकीन दिलाया है कि अगर सोशल डेमोक्रेट की उम्मीदवार मार्गरेट एंडरसन दोबारा अगर पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार बनती हैं तो ये तीनों जमातें उनको हमारे सपोर्ट करेंगी। तो फिर होगा क्या कि वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी। लेकिन सूरत हाल वो ये होगी कि उस हुकूमत में मिलियो पार्टी शामिल नहीं होगी, सिर्फ सोशल डेमोक्रेट की हुकूमत होगी और ये तीनों जमातें जो वैंसर, सेंटर और मिलियो है उनकी सपोर्ट करेंगी। लेकिन बजट जो है वो मुदरात का, क्रिश्चियन डेमोक्रेट का और स्वेरियत डेमोक्रेटना का होगा। तो ये बहुत एक अजीब सा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि 1 साल रह गया है इंतखाबात को और सोशल डेमोक्रेट ने इसीलिए जो 54 साला मगदलिना एंडरसन ने इनका इंतखाब किया कि वो अगली इंतखाबी मुहिम को लेके चलें और अगले साल जो इंतखाबात होने हैं उनमें आएँ। अब अगर अगले इंतखाब में के बाद भी अगर इसी तरह की हम पार्लियामेंट बनी तो ना कोई हुकूमत मजबूत होगी, ना वो जो है वो बजट पास हो सकेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सूरत हाल थी, बहुत से लोग इसको जानना चाहते थे, तो इसको मैंने बड़े सादा और आसान अल्फाज में आपको बता दिया है। तो इसके लिए ये है कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं हमें सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए, हमें यहाँ की सियासत को समझना चाहिए और अगले जो इंतखाबात होने हैं सितंबर में, जो पार्लियामेंट के भी होंगे, रीजन्स के भी होंगे, कम्यून्स के भी होंगे, उनमें हम भरपूर तौर पे हिस्सा लें और अपनी जो है वोट उसका जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है और यहाँ आने वाला जो कल है वो हमारा जो और हमारी जो यहाँ पे नस्लें हैं आने वाली, उनके लिए बहुत अहम है। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी जो राय है उससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिए।